नरेंद्र मोदी से बढ़कर कोई हिटलर आए, ये जो हक है इससे मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। ये जो तहरीक दबने वाली नहीं है, और ऐसी जितनी भी तवारीख गवाह है, जितनी भी इस तरह की तहरीकें थीं, अगर उनको दबाने की कोशिश की जाती है तो वो उभरती है, ख़त्म नहीं होती है। मैं हूं उबैद कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद के अलंबरदार, सियासी, समाजी व कारोबारी शख्सियत, BR टाउन इस्लामाबाद के सदर जनाब इल्ताफ़ अहमद भट्ट साहब। जनाब इल्ताफ़ अहमद भट्ट साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम नामी ग्रामी विद ख़बरनामा में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद में कब शामिल हुए? आपकी क़यादत में कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद को कितनी कामयाबी मिली? जैसा कि आप सबको मालूम है कि बेसिकली मेरा ताल्लुक़ श्रीनगर से है, मेरी पैदाइश श्रीनगर की है, और मैं बचपन से यानी स्टूडेंट्स लाइफ से मैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वाबस्ता हूँ। शुरू में मैं वहाँ पे तहरीक तलबा, हमारी वहाँ पे एक तंजीम थी, और इसी तरह इस्लामी जमीयत तलबा, और उसके बाद जब ये जहाद हमने शुरू किया तो हिज़्बुल मुजाहिदीन के बुनियाद डालने वालों में से मैं भी एक अदना कारकुन हूँ। और वही अरसा 12 साल मैंने मुसलसल जदोजहद की है अस्करी तौर पे इंडियन फोर्सेस के ख़िलाफ़, और लेटरान जो है हमने एक सियासी तंजीम वहाँ पे 2003 में बनाई, 2002 में, जिसका नाम जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट है। इसके अलावा एक और तंजीम जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ विक्टिम है। ये ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के शाना बशाना हम पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली और ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन बाय द हैंड्स ऑफ इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी इन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो भी वहाँ पे उसको हम हाईलाइट करते हैं। तो मैं अब पिछले कोई 10-12 साल से पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन की हैसियत से और जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ विक्टिम के चेयरमैन की हैसियत से पाकिस्तान और बैरून मुल्क अब्रॉड जो हमारा डायस्पोरा है वहाँ जाके मसला कश्मीर को उजागर करता हूँ। जो हमारा राइट्स वायलेशन है बाय द हैंड्स ऑफ इंडियन फोर्सेस, उसको मैं उजागर करता हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे इसमें बड़ी कामयाबी दी है। ये बेसिकली मेरा ज़िंदगी का मकसद है। बाकी सानवी हैसियत में फिर यहाँ पे ज़ाहिर बात दुनियादारी है रोज़गार के लिए, चूँकि मेरा श्रीनगर में हमारा अपना फैमिली बिज़नेस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और ये डेवलपमेंट का है, चिनार बिल्डर्स के नाम से। तो उसी नाम से मैंने यहाँ पे 2001 में साथ बिज़नेस भी शुरू किया। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर, जब आप देखें रियासत जम्मू कश्मीर प्री पार्टीशन जब आप जाते हैं, जब पाकिस्तान वजूद में आया, तो उस वक्त के उस प्लान के मुताबिक इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। बट उस वक्त के महाराजा और लॉर्ड माउंट बेटन ने एक वो जाली दस्तावेज़ पे साइन करके वहाँ पे अपनी जबरी तरीके से फौजें उतारी और कब्ज़ा कर लिया। और रोज़ अव्वल से हम और हमारे बुज़ुर्गों ने उसको चैलेंज किया, हमने उनकी उस जो है ऑक्यूपेशन को नहीं माना, और यही वजह है कि 74 साल से दुनिया भर में कश्मीर की प्लेबिसाइट और जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, which has been agreed by the both countries, India as well as by Pakistan as well as by Kashmiri are the basic party of this long pending conflict। और उस कन्फ्लिक्ट को जो है खुद उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन, जब 48 में जब आपस में लड़ाई शुरू होगी, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोगों ने, कश्मीरियों ने, और पाकिस्तान के जो हमारे मुहिब थे, उन्होंने जब इंडिया को वहाँ रोका, जब लड़ाई शुरू हो गई, तो खुद वो यूनाइटेड नेशन में पहुँचा केस लेके, और वहाँ पे डिसाइड हो गया एट द टेबल ऑफ यूनाइटेड नेशन कि LOC मुकर्रर की गई, जंग रोकी गई, जो जिधर है वो वहाँ पे रहें। और वहाँ पे वादा किया उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
کہ جی ہم کشمیری لوگوں سے پوچھا جائے گا آیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ ہماری بنیادی طور پہ مسئلہ کشمیر کی بنیاد ہے. یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ہے, اس کے بعد اور بھی کہیں ریزولوشنز ہوئی ہے جس پہ ابھی تک جو ہے عمل نہیں ہوا. اسی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں پچھلے 74 سال سے بالخصوص پچھلے 32 سال سے جدوجہد جاری ہے, اور وہاں پہ ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے, ظلم کی داستانیں آسمان کو چھو رہی ہے. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. قربانیاں جو ہم نے وہاں پہ دی ہے, بچے, بوڑھے, خواتین, بچیاں, چھوٹی چھوٹی, پچھلے 3 سال پہلے دیکھا ہوگا ہبا جان 1.5 سال کی بچی تھی, اپنی والدہ کی گود میں جو ہے وہ فیڈ اس کو ماں کر رہی تھی, پیلٹ گن سے اس کی آنکھ ضائع کر دی گئی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کا بنیادی ہماری تحریک لیجیٹیمیٹ ہے. تو دنیا میں انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کو دہشت گردی کا لیبل لگا کے, اس کو دہشت گردی کے اس زمرے میں ڈال کے, بالکل ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ ہماری تحریک لیجیٹیمیٹ ہے, ہمارا حق ہے. یونائٹڈ نیشن چارٹر نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں آکوپیشنل فورسز کے خلاف, ہم مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں جو وہاں چل رہی ہے, جو ہم نے خود بھی کی ہے. تو اور ہمیں یقین ہے کہ ہم وہ سورج یقیناً طلوع ہوگا جس کا ہمیں انتظار ہے. بھارت نے حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی. بھارت اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے بیسیکلی دے وانٹ ٹو سپریس دا پیپل ہو آر لیونگ ان ایلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, جن کو انہوں نے قبضے میں رکھا ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کوئی تحریک آزادی کی آواز اٹھائے جو کہ دنیا نے سنی ہے اور دنیا اس پہ بات بھی کر رہی ہے, جو کہ جبکہ اس انداز میں نہیں ہو رہی جو ہماری توقع ہے یونائٹڈ نیشن کو جو رول پلے کرنا چاہے. تو وہ بیسیکلی یہ مختلف حربے ہیں. پہلے شروع میں انہوں نے 3rd ڈگری ٹارچر وہاں پہ کیا, ڈس اپیئر پرسن ہے, لوگوں کو غائب کر دیا. ہاف وڈو ایک نئی ٹرم دنیا کی ڈکشنری میں آئی ہے. وہ ہاف وڈوز وہ ہے ہماری بہنیں جن کے جو ہے ان کے شوہروں کو اٹھایا گیا اور وہ اس وقت سے ڈس اپیئر ہے, پتہ ہی نہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. تو ان کو دنیا کی ڈکشنری میں ایک نیا نام پڑ گیا, وہ ہاف وڈوز ہے, وہ منتظر ہے. اسی طرح انہوں نے ہمارا وہاں پہ پراپرٹی, املاک, نیشنل ریسورسز, ان سب کو تباہ کرنے کی کوشش کی. تو 5 اگست 2019 آپ کو یاد ہوگا, یہ وہ بدترین جو ہے سیاہ دن ہے جب انڈیا نے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آٹونامس اسٹیٹس جو آرٹیکل 370 اور 35 کی حیثیت سے جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, اس کی وجہ سے ایک ہمیں اسٹیٹس وہاں میسر تھا جس کی وجہ سے ہندوستان کا کوئی بھی باشندہ وہاں پہ رہائش پذیر, کوئی کاروبار, کوئی امپلائمنٹ اس کی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس کو انہوں نے ختم کیا, اور ختم کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم نے اس تحریک کو دبانا ہے جو کہ ناممکن ہے. یہ اس کی ایک کڑی ہے. 5 اگست کے بعد انہوں نے ہماری ساری لیڈرشپ کو جیلوں میں پابند سلاسل کیا. جو وہاں پہ لیڈنگ ایلیمنٹس تھے ہمارے یوتھ تھے, کوئی 12-13 ہزار بچوں کو جن کی عمر جو ہے 14-15 سال سے لے کے 25 سال تک تھی, اس میں یہ یاسین ملک صاحب, آسیہ اندرابی ہماری بہن ہے, خاتون لیڈر ہے, شبیر احمد شاہ صاحب, مسرت عالم صاحب, قاسم پختو صاحب, میرے بڑے بھائی ظفر اکبر بٹ صاحب, نعیم احمد خان صاحب, ناہیدہ نسرین ہماری ایک بہن ہے, فہمیدہ صوفی ہے. ان سب کو انہوں نے بیہائنڈ دا بارز ڈال دیا, اور ان سب کے اوپر انہوں نے فیک کیسز جو ہے چارج کیے ہیں, تاکہ اوپر انہوں نے ایک نیا قانون بنایا ہے, ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ, جس میں ضمانت کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس سے پہلے جو ایکٹس تھے اس میں کاشمنٹ ہوتی تھی. تو NIA انہوں نے ایک وہاں پہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ایک جو ہے بنائی ہے, جو ایک بدنامی زمانہ ہے, جن کا صرف اور صرف ٹاسک یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, سعید علی گیلانی کو بھی انہوں نے جو ہے ٹارگٹ کیا, اشرف سرحائی صاحب کو ٹارگٹ کیا, ہمارے وہاں پہ جو نوجوان لیڈر ہے جناب میروائز عمر فاروق صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, ان کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں. پھر آسیہ اندرابی صاحبہ کے اوپر, یاسین ملک, شبیر احمد شاہ, ظفر اکبر بٹ, نعیم محمد خان, ان سب کے اوپر انہوں نے مختلف الزامات لگا کے اس NIA نے ان کو فریم کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی اس سے پہلے وہ آسیہ اندرابی کو بھی کر چکے ہیں, اور اب انہوں نے یاسین ملک کو, بیسک تو ان کا مقصد یہ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پچھلے ریسنٹ ایک فلم بنائی گئی, تو اس میں انہوں نے جو ہے
وہ سارا خمیازہ جو وہاں پہ پنڈتوں کا تھا وہ ہماری جو جہادی قیادت تھی ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، جس میں یاسین ملک کا بھی نام تھا۔ پھر وہاں پہ ایک کمپین چلی تھی #ہینگ یاسین ملک، تو یہ اس تناظر میں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا، ان کی خواہش تھی کہ ہم اس یاسین ملک کو ہینگ کریں مقبول بٹ اور افضل گورو کی طرح۔ تو جب دباؤ ان کے اوپر پڑ گیا دنیا بھر سے جو کشمیری نکلے ہیں، پاکستان کا جب ریئیکشن آیا تو پھر انہوں نے عمر قید کا انہوں نے تعین کیا ہینگنگ کے بجائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک ابتدا کر لی ہے، تو ان کی کوشش ہوگی جتنی بھی ہماری لیڈرشپ اس وقت بند ہے یا اگر وہ ابھی ان کے قبضے میں ان کے جیلوں میں نہیں ہے تو ان کی کوشش ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی طرح میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حکمرانوں اور دنیا بھر میں جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے سپورٹر ہیں، مددگار ہیں کشمیریوں کے مظلوم مگر بہادر قوم کے، تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا یہ ابتدا ہے۔ بنگلہ دیش میں جس طرح تمام محب جو پاکستان کے تھے ان کو انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد، اتنے بڑے عرصے کے بعد چن چن کے ان کو پھانسی دی جا رہی ہے، تو یہ بالکل نریندر مودی کا وہی پلان ہے، اسرائیل کا پلان ہے۔ اسرائیل کی طرح انہوں نے وہاں پہ جو پلان کیا ہے کہ یہ جو ہمارے لیڈنگ فورسز ہے وہاں پہ جو نکلتے ہیں سٹون پیلٹنگ کرتے ہیں یا جو وہاں پہ عسکریت میں پیش ہے ہندوستان کی فوج کو انہوں نے لوہے کے چنے چبوائے ہیں، یا لیڈرشپ جو ہماری ہے جو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جو آواز بلند کرتے ہیں، ان کا انہوں نے پلان کیا ہے کہ ان کو ہم یا تو ان کے کل کریں یا ان کو بیہائنڈ دا بارز ڈال کے ان کو سزائیں دیں، تاکہ یہ آواز جو ہے ایک مستند، جو ایک ریکگنائزڈ آزاد ہے plebiscite in state of Jammu and Kashmir, right to self-determination should be given to the people of Jammu and Kashmir، تو اس کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا ممکنہ حل کیا ہے؟ کیا آپ پر امید ہیں؟ کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہمیں آج نہیں ڈھونڈنا۔ میں نے آپ کو جو بتایا 1948 کے اندر جب انڈین دین پرائم منسٹر جب وہ خود وہاں پہ لے کے گیا تو وہاں پہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن ایک ایسا فورم ہے جس کو اسی لیے بنایا گیا تاکہ دنیا میں اگر کہیں کوئی کنفلکٹ ہے تو اس کا حل بتایا جائے۔ حل اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے آیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں، تو ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ حق دیا جائے، حق خود ارادیت جس کو کہتے ہیں، حق رائے دی جس کو کہتے ہیں، جو کہ دنیا کے صرف مسلمان نہیں، دنیا کے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور دنیا کے فورمز نے بھی، انصاف پسند فورمز نے بھی ان کو حق دیا کہ وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ خود کر لے۔ تو ہمارا فیصلہ بھی بنیادی وہی ہے کہ وہ پروسیس شروع ہو جائیں جس کے مطابق ایک یہاں پہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کا تعین کیا جائے گا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، اور یہاں دونوں اطراف میں جو فوجیں ہیں، انڈین فوج ایک بہت بڑی فوج ہے، دنیا کا اس وقت سب سے بڑا ملٹرائزڈ ایریا ہے جہاں پہ 10 لاکھ 1 ملین انڈین فورسز ہے، اور پاکستان کی طرف سے چند ہزار ہے، تو یہ ان کو کہا جائے گا کہ ویکیٹ کر لے۔ وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا اس کی اپنی ایک پولیس ہوگی، اس کے بعد پروسیس ہوگا پلیبسائٹ کا جس کو ریفرنڈم کہتے ہیں، ووٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ سب سے بڑی بنیاد اس کی یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ٹیبل کے اوپر انڈیا آئیں، دنیا ان کو مجبور کریں، جو انہوں نے ایگری کی ہے جو ریزولوشنز ہیں ان کو عملانے کے لیے وہاں پہ پلیبسائٹ کا پروسیس شروع ہو جائیں۔ تو وہی ہماری ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی دہشت گردی نہیں، اس میں کوئی منمانی نہیں ہے۔ اگر منمانی ہے تو وہ ہندوستان کی ہے، ہندوستان کے حکمرانوں کی ہے، ہندوستان کے فوجوں کی ہے، جنہوں نے اس منمانی کے تحت ابھی تک تقریباً 1.25 لاکھ نوجوانوں کو شہید کیا، 10,000 ہماری خواتین ہیں ان کو بیوہ کر دیا، ان کے خاوند جو ہے وہ ڈسپیئر ہو گئے، تقریباً 1.5 لاکھ بچے ہمارے ہیں جن کو آرفن بنا دیا گیا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کہ ان کے والدین بہت سارے زندہ ہے یا وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارا وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی املاک ہماری تباہ کی گئی ہے، بلینز آف ڈالرز کی ہمارے جو فروٹ کی شکل میں نیچرل ریسورسز ہے اس کو انڈیا نے تباہ کیا۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ جو حق 48 میں انہوں نے جو اسٹیبلش ہو گیا یونائٹڈ نیشن کے اس ٹیبل پہ، اس سے یہ دستبردار ہو جائیں اور ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ میں آپ کی وساطت سے دنیا کو یہ بتانا چاہوں گا، اور انڈین جو گورننس کرنے والے چاہے سابقہ یا آج کے نریندر مودی سے بڑھ کر کوئی ہٹلر آئے، یہ جو حق ہے اس سے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگ کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے یہ 5 اگست کے بعد پچھلے 3 سال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے اکنامک بلاکیڈ کیا، کمیونیکیشن بلاکیڈ کیا، کریک ڈاؤنز کیے، وہاں پہ لوگوں کو پابند سلاسل کیا، وہاں پہ سختی کی ہے، اوپا لگا لیا ہے۔ ہمارے جو وہاں پہ کتس اینڈ کنز ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں مجاہدین کے،
हुर्रियत पसंदों को, उनको नौकरियों से निकाल दिया, टर्मिनेट उनको कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे हिंदुओं को बसाने की कोशिश की जा रही है। लाखों नॉन कश्मीरी हिंदू गूंज को वहाँ पे डोमिसाइल दिया जा रहा था कि वो वहाँ पे रहें। वो हमारे जो वहाँ पे IAS अफसर हैं कश्मीरी ज़ात जो है, उनको वहाँ से निकाल के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में भेजा जा रहा है, और वहाँ पे जितने भी सीनियर अफसर्स है ब्यूरोक्रेसी में, उनको इंडिया से ला गए। लेकिन मैं ये बिल्कुल वाज़ह तौर पे बताना चाहूँगा आपको कि ये जो तहरीक दबने वाली नहीं है, और ऐसी जितनी भी तवारीख गवाह है, जितनी भी इस तरीके की तहरीकें थीं, अगर उनको दबाने की कोशिश की जाती है तो वो उभरती है, ख़त्म नहीं होती है। आपने जिसकी ताज़ा मिसाल परसों की है, जब यासीन मलिक के ख़िलाफ़ जो है कन्विक्शन का फैसला उम्र कैद का सुनाया गया, तो पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में हर कोचा, हर गली उस रात के बाद गूंज रही थी, कितने यासीन मारोगे, हर घर से यासीन निकलेगा, हम क्या चाहते आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो इससे हिंदुस्तान के ऐवानों को, उनके हुक्मरानों को अंदाज़ा हो गया होगा कि यासीन मलिक या शबीर अहमद शाह या आसिया इंद्रावी या कोई भी, उनको हैंग करने से, उम्र कैद की सज़ा देने से ये तहरीक दब नहीं सकती। आज़ादी कश्मीर के परवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने उन तमाम दोस्तों को, अपने कुलीग्स को, मेरे आलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो हमारे उस वक्त के कुलीग थे जब हम ये अस्करी जदोजहद कर रहे थे, वो अल्लाह ताला के तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। बहुत सारे जो है माजूर हो चुके हैं इंडियन ब्रूटल टॉर्चर की वजह से। बहुत सारे अभी भी जेलों में है, और बहुत सारे इस वक्त मैदान कारज़ार में है, और नई जनरेशन जो इस वक्त जिनके हाथ में ये कमांड है, जो उसको लीड कर रहे हैं। तो मैं उनको इस यकीन के साथ, हमें यकीन होना चाहे ईमान के, ये ईमान हमारे ईमान की एक बुनियादी जो आप समझे कि बुनियाद है कि कश्मीर का फ़ैसला यकीनन होगा, और हमारी वो जो डिमांड है हक़ खुद इरादियत की, प्लेबिसाइड की, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की, वो आज नहीं तो कल वो सूरज इंशाल्लाह तुलू होगा। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम इसके बहुत मशकूर हैं। चंद अल्फाज ख़बरनामा के बारे में। ख़बरनामे का मैं बहुत मशहूर हूँ। मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक्टिव जो है चैनल है, ख़ास तौर पे ये इलाकाई जो हमारे मसलों मसाइल है, इसमें मैंने देखा हर जगह ये मौजूद होते हैं और हर खबर को उजागर करते हैं। लोकल लेवल से बॉटम लेवल से ऊपर तक इनकी कोशिश, आपकी कोशिश होती है कि इसको जो है साहिबी ऐवान तक पहुँचाया जाए, ताकि लोकल जो मसाइल है, इसी तरह जो कश्मीर के हवाले से मैंने देखा कहीं जगह दफ़ा जब आपको मौका मिलता है कश्मीर की कॉन्फ्रेंसेस हो, उसको भी आप उजागर करते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे, और कौमी फरीज़ा समझ के मसला कश्मीर को मज़ीद जितना आप उजागर कर सकते उजागर करना चाहिए।